پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسداللہ خان ہوں. خیبر پختونخوا اور پنجاب میں انتخابات کے حوالے سے آج پھر سپریم کورٹ میں بہت اہم سماعت ہوئی. 5 رکنی بینچ کے سماعت کر رہا ہے. الیکشن کمیشن کے وکیل نے آج جواب دیے ہیں, دلائل دیے ہیں, کئی سوالات کیے گئے عدالت کی طرف سے جن کے جوابات دیے گئے, کچھ کاؤنٹر کوشچنز ہوئے. آج عدالت میں کیا کارروائی ہوئی ہے اس کا احوال آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بڑی اہم قانون سازی جو ہے وہ قومی اسمبلی میں ہوئی ہے, جس میں از خود نوٹس کے حوالے سے ترامیم کی گئی ہیں. اور سب سے اہم ترمیم یہ کی گئی ہے کہ ایک کوئی بھی شخص جو ماضی میں بھی جس کے خلاف فیصلہ 184(3) کا یا از خود نوٹس کا آ چکا ہے, اس کو بھی 30 دن تک کے لیے جو ہے وہ رعایت دے دی گئی ہے کہ وہ اپیل کر سکتا ہے سپریم کورٹ میں. اس سے براہ راست ظاہر نظر جاتی ہے نواز شریف صاحب کے کیس پہ. اب بحث یہ ہو رہی ہے کہ یہ پرسن اسپیسیفک قانون سازی ہے, اس پر بھی ہم بات کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ آج بڑی اہم چیز یہ ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ دیا ہے 2-1 کی اکثریت سے کہ 184(3) یعنی از خود نوٹس کے حوالے سے جتنے بھی کیسز اس وقت زیر سماعت ہیں ان کو روک دیا جائے. ان کی سماعت تب تک نہ کی جائے جب تک کہ اس حوالے سے سپریم کورٹ اپنے قواعد و ضوابط وضع نہ کر لے. تو ان تمام چیزوں پر گفتگو کریں گے, لیکن میں سب سے پہلے آپ کو بتا دوں آج کی جو سماعت ہے اس میں ہوا کیا ہے, تو اس کے کچھ اہم پوائنٹس آپ دیکھ لیجئے, پھر ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. آج جب سپریم کورٹ میں سماعت شروع ہوئی تو جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب نے کہا کہ میں اپنے عدالتی فیصلے پر قائم ہوں. ہم نے از خود نوٹس اور درخواستیں 4-3 کی شرح سے مسترد کی ہیں. الیکشن کمیشن کے جو وکیل ہیں سجیل سواتی صاحب, جنہوں نے دلائل دیا, انہوں نے کہا کہ ہم نے 3-2 کے عدالتی حکم کی روشنی میں 30 اپریل کی تاریخ دی اور الیکشن شیڈول جاری کیا. سجیل سواتی نے یہ بھی کہا کہ ایجنسیوں نے الیکشن کمیشن کی خفیہ رپورٹس دی ہیں, الیکشن کمیشن کو خفیہ رپورٹس دی ہیں. رپورٹس میں بکر اور میاں میں کالعدم تنظیموں کی موجودگی ظاہر کی گئی ہے. الیکشن کمیشن کے وکیل نے یہ بھی کہا کہ خفیہ اداروں نے ہمیں بتایا ہے کہ خیبر پختونخوا میں کالعدم تنظیموں نے متوازی حکومتیں بنا رکھی ہیں. خیبر پختونخوا کے 80% علاقوں میں سیکیورٹی کے خطرات زیادہ ہیں. چیف جسٹس نے سوال کیا کہ کیا گارنٹی ہے کہ اکتوبر تک حالات ٹھیک ہو جائیں گے, کیا انتخابات اکتوبر سے آگے بھی جا سکتے ہیں. جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے الیکشن کمیشن سے سوال کیا کہ ہمیں وہ پاور بتائیں جو آپ کو گورنر یا صدر کی طرف سے دی گئی تاریخ کو اوور رول کرنے کا اختیار دیتی ہے. الیکشن کمیشن کے وکیل نے جواب دیا کہ تمام ایجنسیاں حالات کو بہتر کرنے کے لیے 5 سے 6 ماہ مانگ رہی ہیں. یہ اس سوال کا جواب تھا جو کہا گیا تھا کہ آپ کیا اکتوبر سے جو ہے وہ آگے بھی جا سکتے ہیں. چیف جسٹس نے وزارت دفاع اور وزارت داخلہ سے کم وقت میں الیکشن کے ممکنہ انعقاد پر جواب مانگ لیا ہے. تو یہ آج سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی ہے. بہت لمبی سماعت تھی, 4-5 گھنٹے تک چلی. اس کے سیدھا پوائنٹس کچھ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. ان تمام چیزوں پر ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ ماہر آئین و قانون فیصل چودھری صاحب موجود ہیں. فیصل صاحب بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آج کی سماعت پہ ذرا ہم بات کر لیتے ہیں, اور پھر میں وہ قانون سازی جو قومی اسمبلی میں آج ہوئی ہے اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں. فیصل صاحب پہلے یہ بتائیں کہ آج پھر بازگشت رہی 4-3 اور 3-2 کی. جمال خان مندوخیل صاحب نے کہا کہ میں اس پہ بڑا کلیئر ہوں, میں ایک حرف پہ قائم ہوں, اور یہ 4-3 سے ہم نے درخواستیں مسترد کی ہوئی ہیں. یہ کیسے ڈیسائیڈ ہوگا کہ یہ 3-2 ہے یا 4-3 ہے؟ ڈیسائیڈ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ کیس جو اس وقت ہے وہ امپورٹنٹ ہے. 3-2 کا فیصلہ ہے ود رسپیکٹ, ڈیو رسپیکٹ. ان کی باتوں میں لاجک نہیں ہے, منطق نہیں ہے, نہ ہی ان کے پاس کوئی لیگل پرنسپل ہے جس پہ وہ بات کرتے ہیں. اور یہی بات ان کو الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہی کہ جو ان کے پاس آرڈر آیا تھا اس میں 5 ممبر جج کے فیصلے تھے, جو دو جو جج موجود ہی نہیں تھے بینچ میں, ان کو یہ کہہ کے پڑھنا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی سپریم کورٹ کے جج کے طور پہ یہ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. اس بات کو کوئی بھی اچھا نہیں کرے. تو یہ جو فیصلہ پھر فاروق ایش نائک نے, اٹارنی جنرل نے, ان لوگوں نے جو ڈیمانڈ کی کہ بھئی ایک مسئلہ ہے, اس کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے آپ ایک فل کورٹ تشکیل دیں, اس میں پہلے اس کو ڈیسائیڈ کریں, یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ گفتگو ہے نا. ان کے تو ایجنڈا ہے, ان کا تو معاملہ ہے. اصل میں دیکھیں, اصل بات یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کی جو ڈویژن ہے بہت زیادہ ہے. یہ آج سے نہیں ہے, یہ واحد عیسیٰ کے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے مجھے بالکل کہنے میں آر نہیں ہے. یہ اس وقت فائل کیا, کیبنٹ کے اندر سے بھی آوازیں آئیں کہ اس کو نہ کریں. عمران خان صاحب انہیں اس وقت نہیں مانا, ٹھیک ہے, اور یہ جو ہے وہ فائل کر دیا. اس کا پرابلم یہ ہو گیا کہ اب وہ تو چلے گئے گھر, وہ سخت طاقتور ہیں, سابق طاقتور کو بھی کوئی کچھ نہیں کہتا. پولیٹیکل لوگ سامنے آ رہے ہیں. اب ایشو یہ ہے کہ وہاں پہ ججز کے آپس میں بہت زیادہ ریفٹ ہے, اور اس کے پیچھے بھی بیک گراؤنڈ ہے. یہ اگر آپ جو اینول ایئرس کی ہوتی ہیں اس میں بار کونسلس کے ہمارے جو چیئرمین ہیں, وائس چیئرمین ہوتے ہیں وہ, یا
پریزیڈنٹ آف بار کی آپ اسپیچ اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کو یہ ایکو کرتی ہوئی نظر آئے گی یہ بات. یہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے بھی پسند نہیں کرتے بیٹھ کے. اس کا نقصان کس کو ہے؟ پاکستان کو ہے. اور یہ ڈیوائیڈ کا فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ وہ لوگ جو کہ انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ کر رہے ہیں. اس بینچ میں جس میں 27 لوگوں کو خود انہی 2 ججز نے, منصور صاحب نے بھی اور منتخیل صاحب نے 27 لوگوں کو ریکانسٹیٹیوشن آف بینچ کا آرڈر سائن کیا ہے. ریکانسٹیٹیوشن آف بینچ کا آرڈر سائن کے کرنے کے بعد یہ کیسے کرتے ہیں کہ 4-3 کا فیصلہ ہے؟ 5 بینچ ممبر نے سنا ہے تو 4-3 کا فیصلہ کیسے آ سکتا ہے؟ اور الیکشن کمیشن کی انڈرسٹینڈنگ اس میں میرا خیال ہے بالکل ٹھیک رہی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے تو 3-2 سمجھا ہے, ہمارے سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے. وہ درست بات ہے, 3-2 ہے. منیب صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ آپ کیسے اقلیت کو اکثریت میں بدلتے ہیں. اور اس طرح سے, اور اگر یہ پرنسپل اپلائی کرنا ہے تو پھر وہ نوٹ جو اوریجنل 2 ججز نے لکھا ہے سو موٹو کے حق میں, جو کہ سو موٹو پاورز ایکسرسائز کرنے کا جو آرڈر ہے اس کا وہ حصہ ہے, تو وہ بھی پڑھنا پڑے گا. پھر 5-4 ہو جائے گا. بھئی یہ باتیں آپ اندر بیٹھ کے کریں. آپ نے پورے ادارے کو جو اسٹیک پہ لگا دیا, اور پھر جو ہے سیاستدان, آپ کیونکہ بہت زیادہ پولرائزیشن ہے اس وقت, الیکشن ہونے کا مقصد یہ ہے کہ سیاسی بہت ساری پارٹیوں کی, وہ نہیں چاہتے, وہ ہر حد تک جائیں گے. مولانا ثناء اللہ نے کیا دھمکی دے دی کہ وجود ختم کر دیں گے عمران خان کا, وہ انٹریم منسٹر ہے نا. تو وہ جب یہ بہن وہ کہتے ہیں میں نے سیاسی وجود پہ بات کی. خیر, لیکن یہ الیکشن کمیشن کا جو وہ تو اس کا جو پٹیشن فائل کی عمران خان نے تو وہ بدل گئے ہیں, یو ٹرن اس نے لیا. فیصل صاحب, جو الیکشن کمیشن کا کہتا ہے, ان کا پوائنٹ آف ویو آج سارا دن یہ رہا ہے کہ بھائی ہمارے پاس خفیہ اداروں کی رپورٹس ہیں, وہ رپورٹس اگر آپ کہیں گے تو ہم آپ کے سامنے رکھ دیں گے. ہمارے پاس کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اس پہ ڈاؤٹ کریں کہ جی, اور جو نقشہ کھینچا گیا کہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں کی متوازی حکومتیں قائم ہو چکی ہیں, شیڈو گورنمنٹس ہیں وہاں پر, اور پھر میاں والی میں ٹی ٹی پی سندھو دیش کا نام ہم نے سنا کہ وہ وہاں پر آ چکی ہوئی ہے. تو الیکشن کمیشن کے پاس کوئی حل بچا ہے کہ ان رپورٹس کی روشنی میں پھر الیکشن میں جائے, یا الیکشن کمیشن نے اپنا رول پورا کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ نیت بد ہو تو بہانے ہزار ہوتے ہیں. یہ مذاق ہے الیکشن کمیشن کا. یہ الیکشن کمیشن ٹوٹل میلافیڈی ہے اس کی سارا انڈیور. میاں والی میں ہمارے دوست ہیں, روز آتے ہیں. احسان خان نیازی کا وہ ہے, ابو ذر سلمان نیازی کے وہ ضلع ہیں, عمران احمد خان نیازی کا وہ گھر ہے. ادھر روٹین معلوم میں کام ہے, کون سی ادھر ٹی ٹی پی آئی ہے, کون سی ایسی فضول باتیں کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ لوگ یقین کریں, اور اگر وہ آئی ہے تو پھر یہ سوالیہ نشان کن کے اوپر اٹھتا ہے, یہ کیسے آئے اندر؟ ہمارے شہداء وہاں پہ سرحدوں پہ ہے کہ 80% علاقے جو ہیں اس میں سیکیورٹی کے خدشات ہیں, دہشت گردی کے خدشات ہیں. بات یہ ہے کہ آپ نے تمام اداروں کو پہ سوالیہ نشان لگوا دیا الیکشن کمیشن نے اپنی بدنیتی میں. یار کو خوف خدا کریں, ریزنیبل نمبر آف آرمڈ فورسز مانگے, وہ دے بھی دے. وہ تو دیکھیں فوج کو کیا پرابلم ہے, فوج کو کسی کا حصہ تو نہیں ہے نا. فوج نے تو جو ریزنیبل لوگ دینے, 4,12,000 بندہ مانگیں گے آپ, تو پھر تو کوئی بھی پاکستان میں اتنی فورس 5-6 لاکھ کی تھی فوج ہماری, تو وہ تو پھر ٹھیک کہتے ہیں نا کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں آپ. ان کی بات انریزنیبل ہے. الیکشن کمیشن میں نہیں ہوا نا, وہ الیکشن کرانا نہیں چاہتے. آپ مجھے بتائیں, آپ صبح گھر سے دفتر آتے ہیں, دفتر سے گھر جاتے ہو, کتنے ہمارے کولیگ جاتے ہیں, پوری عدالتیں کھلی ہوئی ہیں, روزانہ لیٹیگنٹس آتے ہیں, بزنس چل رہے ہیں, پی ایس ایل ابھی ختم ہوا ہے, ٹھیک ہے, اپنا روزانہ ان کی پنجاب کلچر ڈے تو منا رہے تھے اس دن, ٹھیک ہے. اس دن جب عمران خان نے جوڈیشل کمپلیکس پہ آیا تھا تو 4,000 بندہ آرمڈ جو ہے وہ پولیس والا تو ادھر اٹھا, ٹھیک ہے. وہ مذاق نہ کریں, ہم قوم کو بیوقوف نہ بنائیں, ہم بیوقوف نہیں ہیں. سپریم کورٹ کے ججز کو بھی میں کہتا ہوں کہ تگڑے ہو کے فیصلہ کریں. اپنے جو اس وقت اگر آپ نے تھوڑا سا آپ شائع ہوئے کیے نا, تو یہ ہسٹری ایسے ڈاکیومنٹڈ ہے یوٹیوبس پہ, سوشل میڈیا پہ, اور پاکستان کی ینگ لاٹ جو ہے نا 60% سے جو ابو ہے, وہ معافی نہیں دے گی کسی کو. فیصل, جو جاتے ہوئے چیف صاحب نے کہا کہ منسٹری آف انٹیریئر اور منسٹری آف ڈیفینس جو ہے وہ ہمیں آ کر بتائیں کہ کم سے کم کتنا وقت ان کو چاہیے چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کرنے کے لیے. 7 اکتوبر کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ 30 اپریل سے آگے چیز جا رہی ہے, کیونکہ 30 اپریل پہ تو نہیں ہو رہے نا, وہ تو انہوں نے کہہ دیا نہیں ہو رہے. اس کا مطلب ہے کہ اب آپ چلیں بتائیں اگر 30 کو نہیں ہوتے تو پھر کم سے کم کتنا ٹائم چاہیے؟ سر بات یہ ہے کہ یہ جو معاملات جس طرح سے چل رہے ہیں نا, اس طرح سے الیکشن نہیں ہونے. بے نظیر تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اور فسطائیت کے خلاف, بربریت کے خلاف کھڑی تھیں, شہید ہو گئی, وہ جان دے دی, ٹھیک ہے. یہ زرداری کے بچے, یہی تو فرق ہے. وہاں پہ کوئی گیا نہیں انفارچونیٹلی. مطلب اتنا افسوس ہے, اتنی دلیر خاتون, اتنی عظیم خاتون, ٹھیک ہے, اور وہ کیا کر رہے ہیں اس کے بچے. میرا مطلب ہے کہ آپ کن کے لیے کر رہے ہیں یہ. ہم لوگ اس وقت چھوٹے تھے جب یہ 88-90s کے الیکشن ہوئے نا سر,
تو ہم نے لیکن میرا پولیٹیکل گھرانہ ہے تو بڑے قریب سے ہم نے دیکھا تصویریں بی بی کی کی بی نصرت بھٹو کے اوپر کیا نہیں کیا. یہ جیسے رانا نذیر بولا نا پارلیمنٹ میں, یہی لغو زبان, یہی کریکٹر لیس جو ہے شو وہ کرتے رہے اس زمانے میں. وہ زمانہ ٹی وی نہیں ہوتا تھا, وہ اخباریں ہوتی تھی, اخباریں اٹھا لیں آپ, نیشنل لائبریری میں جائیں. جی ہاں, بے نظیر کے بارے میں ایسی چیزیں ہوئیں. اچھا میں اس سے پہلے کہ قانون سازی جو آج ہوئی ہے, بڑی تاریخی قانون سازی, فیصل صاحب اس پر آؤں, مجھے پہلے یہ بتائیے کہ یہ جو نگران حکومتوں کا کردار ہے اس پہ بھی آج سوال اٹھا ہے کورٹ میں کہ خیبر پختونخوا کے جو وکیل تھے انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا تو یہ رول ہی نہیں تھا کہ ہم گورنر سے کہیں کہ آپ تاریخ دیں, جبکہ جیسے منیف صاحب نے کہا کہ نہیں آپ کا پرو ایکٹیو رول ادا کرنا چاہیے تھا. تو یہ بتائیں کہ اگر تاریخ گورنر نے نہیں دی تو اس میں نگران حکومت کا بھی کوئی کردار بنتا تھا یا نہیں بنتا تھا؟ کہ نگران حکومت کی موج لگی ہوئی ہے تو موجیں بنانے کا تو ان کا کردار بنا, ورنہ وہ پاگل ہیں, وہ کہیں گے کہ تاریخ دیں, تاریخ دیں گے الیکشن ہوں گے گھر جانا پڑے گا, موج لگی ہوئی ہے وہاں پہ. آئین انہیں پابند کرتا ہے, وہاں پہ آئین تو پابند کرتا ہے, قانون پابند کرتا ہے. 90 دن سے زیادہ آگے کیسے لے کے جائے گی سپریم کورٹ, کیسے لے کے جائے گی سپریم کورٹ کو؟ کوئی لاجک دینی پڑے گی نا, کوئی منطق دینی پڑے گی. یا سپریم یا یہ کوئی کنگ لوئی VII کی کورٹ تھوڑی ہے, اس نے کہا تھا آئی ایم دا کنگ, آئی ایم دا کورٹ, آئی ایم دا جیوری, آئی ایم دا لا, اس نے یہ کہا تھا. ٹھیک ہے, فرینچ ریولوشن سے پہلے. تو یہ کچھ جو ہے نا احتیاط کریں, کوئی عقل کر لیں. آپ کہہ رہے ہیں کورٹ کو لاجک دینے پڑے گی, کورٹ کے پاس وہ ڈاکومنٹس ہیں نا جو الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے ہم آپ کو پریزنٹ کر دیتے ہیں, خفیہ اداروں کی رپورٹیں کہ جی 80% علاقے پر کنٹرول نہیں ہے. آپ نے کارروائی کیوں نہیں کی, آپ نے آپریشن کیوں نہیں لانچ کیا, آپ نے اس کے بعد کلا کما کیوں نہیں کیا, آپ نے عوام کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا, آپ کو بلا کے کبھی بتایا انہوں نے کہ یہ صورتحال ہے؟ الیکشن کمیشن کو خفیہ ادارے کی رپورٹ آ گئی ہے, خفیہ ادارے کی رپورٹ, خفیہ ادارے جو ہمارے ادارے ہیں نا, عوام کو قوم کو اعتماد میں نہیں لینا تھا وزیر اعظم نے, تو پھر اگر وہ ہے تو پھر یہ کیا کر رہی ہے, یہ اس کو گھر بھیجیں, یہ شہباز شریف اینڈ کمپنی. اور ایک اور سوال بھی اٹھا کہ 8 اکتوبر تک کیا گارنٹی کہ یہ ٹھیک ہو جائیں گی چیزیں؟ نہیں وہ ٹھیک الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے جی آپریشن کل ٹھیک ہو جائیں گی. سر وہ کہہ رہے ہیں کچے کے علاقے میں جو آپریشن ڈاکوؤں کے خلاف چل رہا ہے اس کو بھی مکمل ہونے میں 6 مہینے چاہیے. ڈاکو کھڑے ہوئے, وہاں سے پولیس جو ہے نا وہ, وہاں پر ڈاکوؤں نے کاغذ چمک رہے ہیں. نہیں پولیس جو ہے وہ مصروف ہے نا سر کچے کے علاقے میں, کیوں نہیں آپ بات کو سمجھ رہے؟ کچے کے علاقے میں پولیس مصروف ہے, اس کو فارغ ہونے میں 6 مہینے چاہیے. جوڈیشل کمپلیکس کچے کے علاقہ ہے یہ, جو اپنا ہائی کورٹ اسلام آباد کے باہر یا زمان پاک کچے کا علاقہ ہے, وہ ادھر بزی ہیں سارے لگائے ہوئے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں پولیس والے, ویڈیوز ہیں نا سوشل میڈیا پہ چل ہی رہی, آپ نے بھی دیکھی, میں نے بھی دیکھی. وہ جا کے پاس میں بیچارے ہمارے یہاں, ہمارے دیکھیں نا ساری فورسز بنے اپنے بچے ہیں, ہمارے میں سے, ہم ان میں سے ہیں, کوئی ہمارے عزیز ہیں, کوئی آپ کے عزیز ہیں, کوئی کسی کے لگتے ہیں, کوئی جو اپنا FC والے اپنے لوگ ہیں, بالکل ٹھیک ہے, ان بیچاروں کو وقت ڈالا ہوا ہے. فیصل صاحب ایک قانون سازی پہ ذرا آ جائیں. آج بڑی امپورٹنٹ تاریخی نوعیت کی قانون سازی قومی اسمبلی میں ہوئی ہے. اس میں ایک تو جو آج ایک ہیڈنگ بھی اخبار میں لگی ہوئی تھی کہ جی چیف جسٹس کے پر کاٹنے کے لیے جو ہے وہ یہ قانون سازی ہوئی ہے. یہ بینچ بنانے کا اختیار جو ہے یہ اندرونی معاملہ ہے سپریم کورٹ کا, اور اس کے لیے اگر قواعد و ضوابط بنانے ہیں تو کیا سپریم کورٹ نے خود بنانے ہیں یا پارلیمنٹ نے بنانے ہیں؟ اور آرٹیکل 191 جو کہتا ہے کہ جی قواعد و ضوابط خود بنائیں, اس میں ترمیم کی بھی ضرورت ہے پارلیمنٹ کو, یا سادہ قانون سازی سے ہو جائے گا؟ دیکھیں جی پارلیمنٹ میں PDM کے ہاتھ آئی ہوئی ہے باندرا تھماچس, اپوزیشن ہے راجہ ریاض اینڈ کمپنی, لوٹے سارے, اور یہ وہ وہاں پہ بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں, تماشا بنا رہے ہیں آئین کا, قانون کا. آئین میں یہ 2 طرح کی عدالتیں آرٹیکل 175 میں قائم کی گئی. ایک سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ رسپیکٹو پروونس کے لیے, یعنی ہر صوبے کے لیے انکلوڈنگ اسلام آباد 5 ہائی کورٹس ہیں, ایک سپریم کورٹ ہے, اور باقی انڈر دا لا سبارڈینیٹ لا جو کورٹس ہیں. آرٹیکل 175(2) یہ کہتا ہے کہ کسی عدالت کو کوئی جورسڈکشن اور پاور وہ حاصل نہیں ہوگی جو کہ کانسٹیٹیوشن کے علاوہ, اگر کانسٹیٹیوشن میں دی گئی پاورز کے علاوہ اور لا میں دی گئی پاورز کے علاوہ جو ہے وہ کسی قسم کی پاورز نہیں ہوئی. 2 قسم کی کورٹ ہے, سپیریئر کورٹس جس کو آپ اعلیٰ عدلیہ کہتے ہیں, ماتحت عدلیہ کہتے ہیں. ماتحت عدلیہ ثانوی لیجسلیشن کے ساتھ آتی ہے, اور کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں ہائی کورٹس اینڈ سپریم کورٹ اینڈ ہائی کورٹ. 191 یہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ میں میک رولز. 1992 میں ظلہ صاحب نے یہ کہا کہ اگر یہ معاملہ کیا انہوں نے تو ہماری یہ تو جوڈیشل انڈیپینڈنس میں مداخلت ہوگی. ایک چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں لیجسلیٹو کمپٹنس, یعنی پارلیمنٹ کے اوپر جو ہمارا پارلیمنٹ ہے وہ ایک ریٹن کانسٹیٹیوشن کے تابع ہے ہمارا نظام. صحیح.
اس نظام میں آئین میں طریقہ کار وضع کیے گئے ہیں، اداروں کے اختیارات تقسیم ہیں. جو سپریم کورٹ ہے وہ 191 کے تحت پروسیجرز آپ نے خود بناتی ہے. آرٹیکل 191 اسکرین پہ چلائیے گا. جی چلایا کل ہم نے اس کا آپ نے کہا نا کہ انٹرنل میٹر ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے جو سب کمیٹیز بنانا شروع کر دے پارلیمنٹ کی اور یہ کہے کہ اسپیکر اس وقت آئے گا اس وقت نہیں کر سکتی. آرٹیکل 69 میں رولز آف پروسیجر اسمبلی نے خود بنانے. صحیح ہے. اور اگر آپ نے 191 کو ختم کرنا ہے تو پھر اس کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت ہے. آپ اس میں یہ دیکھیں یہ انہوں نے جو لا بنایا ہے جی پہلا سوال یہ ہوگا جب یہ لا بن جائے گا کہ کیا یہ سیلف سرونگ نہیں ہے. یس اٹ از سیلف سرونگ لیجسلیشن. آرٹیکل 8 کے تحت یہ آپ کے اور میرے لیے نہیں بنائی گئی اسپیسیفکلی کچھ شخصیات کی. صحیح ہے. نمبر 2 لیجسلیٹیولی آپ کمپیٹنٹ تھے اس قسم کی قانون سازی کرنے کے. اور اگر اس کا میں ایک بات واضح کروں. یس سو موٹو کا اختیار ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے. یس آپ کو بینچ بنانے کا بھی اختیار ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے. سو موٹو کا بھی ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور 184(3) میں آپ کو سزا ہو جائے تو فیئرنیس یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آپ اپیل کریں. اپیل نہ دینا سب چیزیں ہونی چاہیے. یہ چاہے جہانگیر ترین کے ساتھ جاتی ہوئی ہے، نواز شریف کے ساتھ ہوئی ہے، کسی اور کے ساتھ ہوئی ہے، ذاتی تو ہے 184(3) کے میں یہ ٹھیک ہے. لیکن کیا طریقہ کار اختیار کرنا، غلط چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے غلط طریقہ کار اختیار کرنا نہیں. اس کے لیے بھی آپ کو آئین میں 2/3 اکثریت کے ساتھ امینڈمنٹ لانی چاہیے 100%. ٹھیک ہے لانی چاہیے لیکن 2/3 اکثریت سے آ سکتی ہے. نہیں وہ اس کے علاوہ اس کی وجہ ہے کہ آئین میں آرٹیکل 70 ریڈ ود فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ کی انٹری نمبر 55 پارلیمنٹ کو یہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اختیار نہیں دیتی کہ سپریم کورٹ کی جورسڈکشن جو کہ آئین نے متعین کر دی ہے اس کو چینج کرے. یہ موجودہ حالات ہے. اگر اس کو چینج کرنا ہے تو پھر 2 ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں فیصل صاحب کہ ایک آج جو اس میں شامل کیا انہوں نے پوائنٹ وہ یہ ہے کہ جو 184(3) کے تحت یعنی کسی پاس خود نوٹس لیا گیا اور اس میں فیصلہ ہو گیا، ماضی میں بھی کبھی ہوا ہے، تو اس کے پاس بھی اب یہ اختیار آ گیا ہے کہ وہ 30 دن کے اندر اپیل میں جا سکتا ہے. یہ شک پڑتے ہی فوراً طور پہ ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے نواز شریف صاحب کا بھی اور جہانگیر ترین صاحب کا بھی. تو یہ پرسن اسپیسیفک ہے نا، پرسن اسپیسیفک ہے. یہ جو لیجسلیشن ہوئی ہے یہ پرسن اسپیسیفک ہے. اور اس میں اگر آپ 184(3) کی یہ دیکھیں آئین کو امینڈ کرنا اگر آپ نے سبارڈینیٹ لیجسلیشن کے ذریعے شروع کر دیا تو پھر تو آپ نہیں چلا سکتے، پھر آئین تو فارغ ہے، پھر تو جو اس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے. اب آخری سوال میرا آپ سے فیصل صاحب وہ یہ ہے کہ یہ لا جب بن جائے گا، منظور ہو گیا فرض کیجئے، تو اب اس میں تو کہا گیا ہے کہ جی عدالت جو بینچ بنے گا اس کے مطابق وہ تو 3 ججز ٹاپ ججز فیصلہ کریں گے کہ بینچ کیا بنے گا. تو اب اس لیجسلیشن کو سننے کے لیے بینچ کیسے بنے گا؟ اس کے مطابق ہوگا کیونکہ یہ تو ایگزسٹ کر رہی ہوگی لیجسلیشن، تو کیسے بینچ بنے گا؟ اس کے مطابق بنے گا یا اس رولز کے مطابق بنے گا جس سے پہلے بن رہا ہے؟ وہ سپریم کورٹ رولز 1980 کے تحت، وہ آرٹیکل 191 کے تحت یہ لا جو ہے وہ ان کے اوپر پرویل نہیں کر سکتا. کیوں؟ وہ کانسٹیٹیوشن کے ماتحت ہے وہ لیجسلیشن جو سپریم کورٹ کے رولز ہیں. میں آپ کو بتاؤں سپریم کورٹ کے اوپر پروسیجر نہیں اپلائی ہوتا، CPC نہیں اپلائی ہوتی، CRPC اپلائی نہیں ہوتی، ان کے اپنے رولز ہیں وہ اپلائی ہوتے ہیں. اور یہ ذلہ صاحب کے زمانے سے اور 1980 میں بنے تھے، اس کے بعد کافی سارے ججمنٹس ہیں. ٹھیک ہے، اس میں یہ اسد کیس ہے ایک بہت مشہور کیس ہے، اس میں بھی یہ بات ہوئی تھی. جوڈیشل انڈیپینڈنس میں پارلیمنٹ اس طرح سے مداخلت کرے گی ڈیزائن کر کے ڈیوائڈ کر کے. کیا نواز شریف کی تاریخ آپ کو نہیں پتہ؟ جس طرح سے سپریم کورٹ کو ڈیوائڈ کیا گیا، حملہ کیا گیا سجاد علی شاہ، پھر بے نظیر کو ملک قیوم صاحب کے ذریعے کس طرح سے فارغ کرایا گیا، پھر وہ بعد میں ریورس ہو گیا کام. ٹھیک ہے. اس وقت ہیجان برپا ہے اور عمران خان کی پاپولیرٹی سے ڈرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس گھبراہٹ کا یہ نتیجہ ہے، یہ شخصانہ ہے. یہ جس دن لا بن گیا اگلے دن اس کے اوپر 180 پٹیشنز آئیں گی اور سب کی سب ایکسیپٹ ہوں گی. چلیں دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے. بہت شکریہ آپ کا فیصل چودھری صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ پلڈیٹ کے سربراہ احمد بلال محبوب صاحب موجود ہیں. احمد بلال صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. سب سے پہلے سر یہ بتائیے, آج سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران بہت سے حقائق ہمارے سامنے آئے ہیں, کچھ سیکیورٹی سے ریلیٹڈ بھی ہیں, کچھ اور چیزیں بھی ہیں. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ 4,12,000 سیکیورٹی کے اہلکار جو مانگے گئے ہیں الیکشن کے انعقاد کے لیے 2 صوبوں میں, آپ کے خیال میں ماضی کے انتخابات میں بھی اتنی بڑی تعداد میں ہی سیکیورٹی اہلکاروں کو انگیج کیا جاتا ہے یا اس مرتبہ کچھ زیادہ لوگ مانگے گئے ہیں؟ دیکھیے, ماضی میں جو پبلک میں فگرز آتی تھیں وہ تو فوج کی ڈپلائمنٹ کی آتی. جو پولیس کی ڈپلائمنٹ تھی اس کی فگرز میری نظر سے تو نہیں گزری کہ کتنی پولیس کے لوگ اہلکار اس میں ہوتے تھے. لیکن مجھے یہ معلوم ہے, فگر مجھے یاد نہیں ہے, کہ پچھلے الیکشن میں یعنی 2018 میں ریکارڈ ڈپلائمنٹ ہوئی تھی فوج کی. ہائیسٹ نمبر آف آرمڈ پرسنل were deployed for the election. اور وہ مجھے اب یاد نہیں ہے اس کی تعداد کتنی تھی, لیکن پولیس کی تعداد کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن یہ تعداد جو ہے اوور آل مجھے کوئی اتنی عجیب نہیں نظر آتی, ایکسٹرا آرڈینری نہیں لگتی. صحیح ہے سر. 2,73,000 افراد کی کمی کا جو بات ہو رہی ہے کہ پولیس کے پاس 2,73,000 افراد دینے کے لیے الیکشن کے انعقاد کے لیے کم ہیں, تو یہ پھر اچانک 5 سال میں تو کم نہیں ہوئے. اس کا مطلب یہ ہوا, قیاس تو پھر یہی کیا جاتا ہے کہ پچھلے انتخابات میں بھی پولیس کی نفری کم ہی ہوگی, جس کے ہوتے ہوئے یعنی کم نفری کے باوجود الیکشن ہوئے ہیں. جی, پچھلے الیکشن میں میں نے جیسے عرض کیا کہ وہ اس کی کمی کو پوری کرنے کے لیے فوج کو ڈپلوائے کیا گیا تھا نا جی, اور وہ خاصی بڑی تعداد میں تھی. بلکہ پچھلی دفعہ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ فوج کی پولنگ اسٹیشنز کے اندر بھی ڈپلائمنٹ, جی, یعنی جو پولنگ جو بیلٹ باکسز تھے اس کے اندر جہاں بیلٹ ڈالے جاتے ہیں, جی, وہاں پہ بھی فوج کا ایک اہلکار کھڑا ہوا تھا جو اس بات کو یقینی بنا رہا تھا کہ وہاں پہ کوئی آدمی بیلٹ باکسز کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کرے اور ووٹ ڈالے اور اپنا کام پہ چلتا بنے. یعنی ووٹ پولنگ اسٹیشن میں لاسٹ ٹائم بہت آرڈرلی انتظام تھا, بہت پراپر انتظام تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ فوج کی ڈپلائمنٹ بہت تھی. اچھا احمد صاحب یہ بتائیے کہ کیا کوئی اسٹڈی ایسی موجود ہے کہ جس سے ہمیں یہ پتہ چلے کہ 2013 یا 2018 کے مقابلے میں آج 2023 میں سیکیورٹی کے حالات اس کو موازنہ کیا جا سکے کہ آج بہتر ہیں یا تب بہتر تھے یا آج خراب ہیں تب خراب تھے؟ کوئی ایسی اسٹڈی ہے جس میں آج کا ہم ان سالوں سے موازنہ کر سکیں جب الیکشنز ہوئے ہیں؟ دیکھیے, ایک تو یہ 2018 کے جو پیریڈ میں جو یا 2013 میں, بلکہ 2013 ایک کمپیریٹیو ہے نا کیس جس میں بہت زیادہ تھریٹس تھے, جی, اور کچھ پارٹیاں تو کیمپین بھی نہیں کر سکتی تھی 2013 میں. جی, اور اس زمانے میں جو نمبر آف انسیڈنٹس ہیں, یعنی جو اس زمانے میں دہشت گردی کے واقعات ہو رہے تھے اور جو اس میں فیٹیلٹیز ہو رہی تھی, اموات ہو رہی تھی, ان کو اگر گن لیا جائے اور اس کو آج کے زمانے سے کمپیئر کیا جائے تو یہ تو نظر آتا ہے کہ پنجاب میں تو کم از کم اس کے مقابلے میں کم ہے 2013 کے مقابلے میں. لیکن خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں میرے خیال میں زیادہ ڈفرینس نہیں ہے. صحیح. اچھا احمد صاحب یہ بتائیے کہ کیا آپ کے حافظے میں ایسی کوئی بات ہے کہ ماضی میں سیکیورٹی کے حالات کی وجہ سے الیکشن شیڈول تبدیل کیا گیا ہو؟ محترمہ کی شہادت کے موقع پر تو چلیے ہوا تھا, لیکن کیا سیکیورٹی کے حالات اچھے نہیں ہیں یا انٹیلیجنس رپورٹس ایسی ہیں اس کی بنیاد پر کبھی شیڈول تبدیل کیا گیا ہو, الیکشن کی تاریخ تبدیل کی گئی ہو؟ بس یہی آپ نے جو فرمایا نا 2008 کا, یہی ایک واقعہ ہے. اس میں 1 مہینہ اور 32 دن کو 1.5-2 مہینے کے قریب پوسٹ پون ہوا تھا. جی, اور وہ 40 دن کسی حد تک وہ اتنا جینون لگتا تھا, جسٹیفائڈ تھا کہ کسی نے اس کو چیلنج بھی نہیں کیا تھا. لیکن اس کے علاوہ انتخابات کی ایک بار تاریخ اناؤنس ہو گئی ہو یا ڈیو ہو گئے ہوں تو پھر ایسا کبھی نہیں ہوا. لیکن یہ ایسا تو پہلے یہ بھی نہیں ہوا نا کہ جو اس وقت جو پرابلم پیش آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اسمبلیوں کے الیکشن ایک وقت میں نہیں ہو رہے. یہ بھی ایک نئی انوکھی بات ہے. اس سے جو فائنینشیل بوجھ ہے وہ بھی ایکسٹرا ہے, 20 ارب روپے کا فائنینشیل, اور جو ہمارا فائنینشیل بحران ہے وہ بھی پہلے ایسا کبھی بھی نہیں ہوا.
صحیح ہے. احمد صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو قانون سازی ہوئی ہے اس میں کچھ شکیں ایسی رکھی گئی ہیں، مثلاً یہ کہ جو ماضی میں 1843 کی زد میں لوگ آ چکے ہیں یا ان کے خلاف فیصلہ آیا ہے ان کو رائٹ آف اپیل اب دیا گیا ہے، یعنی اب سے قانون پاس ہونے کے بعد 30 دن کے اندر جو ہے وہ اپیل کر سکیں گے. فوری طور پر ظاہر ہے نواز شریف صاحب کا ذہن میں آتا ہے، جہانگیر ترین صاحب کا ذہن میں آتا ہے. کیا آپ کو یہ اس پر الزام یہ لگا کہ یہ پرسن اسپیسیفک ہے؟ ابھی فیصل چودھری صاحب کہہ رہے تھے ہمارے ساتھ کہ آپ کو بھی یہ پرسن اسپیسیفک قانون سازی لگتی ہے؟ میرا نہیں خیال جی یہ پرسنل اسپیسیفک ہے، میرے خیال میں یہ بڑا جسٹیفائڈ ہے. رائٹ ٹو اپیل جو ہے نا وہ بنیادی طور پہ ایک ایسی چیز ہے جو انٹرنیشنلی بھی اگر یہ ڈینائی کر دیا جائے تو انٹرنیشنلی بھی آپ کے جو انصاف کے تقاضے ہیں وہ ہر ایک سمجھتا ہے کہ پورے نہیں ہوئے. ایک بھی اپیل کا حق نہ ہونا یہ بالکل انصاف کے تقاضوں کے منافی ہے. اگر یہ میں سمجھتا ہوں پرسنل اسپیسیفک بھی ہو تو بھی یہ رائٹ، اگر ایک بھی کیس ہو تو اس کو رائٹ ٹو اپیل ہونا چاہیے. اور اس کیس میں تو خیر 2 کیسز آپ نے سنا دیے، دونوں میرے ذہن میں آتے ہیں لیکن 2 سے شاید زیادہ ہوں. لیکن اگر یہ 2 بھی ہوں تو بھی میں سمجھتا ہوں بہت انجسٹیفائڈ ہے. آپ کسی کو یہ تو نہیں کہہ رہے کہ اس کو چھوڑ دیں اور اس کو معاف کر دیں اور اس کے جو قصور معاف کر دیں. اپیل کا حق ہی دے رہے ہیں نا، جو عدالت نہیں سننا ہے تو بالکل اپیل کا حق میرے خیال میں بالکل جسٹیفائڈ ہے، کہ وہ پرسن اسپیسیفک ہی کیوں نہ ہو. صحیح ہے. اچھا احمد بلال صاحب، میں ایک لطیف کھوسہ صاحب کا ایک چھوٹا سا بیان آپ کو سنوانا چاہتا ہوں. کچھ شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں 8 اکتوبر کو انتخابات کے حوالے سے، اور صدر صاحب کی رخصت کی مدت کے ساتھ اس کو جوڑ کے دیکھ رہے ہیں اس معاملے کو. ذرا دیکھیے انہوں نے کیا کہا، پھر میں آپ کا کامنٹ لیتا ہوں. الیکشن انہوں نے 8 اکتوبر کو بھی کروانا ہے، یہ بھی میں بتا دوں. 8 اکتوبر یہ اس چیز کی انتظار کی گئی ہے کہ عارف علوی بطور صدر کے 5 سال گزار کے گھر چلے جائیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ کو بھی پتا ہے ایکٹنگ صدر کون بنیں گے. پھر یہ ایمرجنسی لگائیں گے 234 235 کی. پھر بھی یہ 8 اکتوبر کو کوئی ارادہ مجھے نہیں لگتا الیکشن کروانے کا، کیونکہ رانا ثناء اللہ کا آپ نے سن لیا ہے، یا ہم ہیں یا یہ ہیں. تو وہ ان کو نظر آ رہا ہے رانا ثناء اللہ کو کہ آج اگر الیکشن ہوتا ہے تو پولیٹیکل کیپٹل جس طرح ڈوبا ہوا ہے ان کا، یہ الیکشن میں نہیں جانا چاہتا. احمد بلال صاحب، بہت سے شبہات الیکشن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اب 8 اکتوبر کی ڈیٹ پر خود اگر لطیف کھوسہ صاحب جیسے لوگوں کو بھی شبہات ہیں کہ یہ تب بھی نہیں ہوں گے تو عام لوگوں میں کیا ہوگا. آپ صدر صاحب کی جو ستمبر میں مدت ختم ہو رہی ہے، کیا آپ اس کو اس سے جوڑ کر دیکھتے ہیں جیسا کہ لطیف کھوسہ صاحب نے کامنٹ کیا ہے؟ دیکھیے اس کے 2 حصے ہیں. پہلی بات جو ہے نا، اکتوبر میں الیکشن کی ڈیٹ کیوں دی گئی، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ صدر صاحب اس سے پہلے ریٹائر ہو رہے ہیں یا چیف جسٹس صاحب اس سے پہلے ریٹائر ہو رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ڈیٹ بنتی ہی ہوئی ہے. اگست میں اس اسمبلی کی، قومی اسمبلی کی مدت ختم ہو جائے گی، قومی اسمبلی کی بھی اور دیگر 2 اسمبلیوں کی بھی، بلوچستان اور سندھ. اور جب اسمبلی کی مدت ختم ہو جائے تو اس کے 60 ڈیز کے اندر الیکشن کروانا. تو یہ 60 ڈیز اگست کے بعد بنتی ہی اکتوبر کی ڈیٹ ہے. 8 بنے یا 10 بنے یا 9 بنے، لیکن وہ ڈیٹ یہی بنتی ہے. لہذا اکتوبر کے الیکشن جو ہے وہ ایک نیچرل چوائس ہے. وہ ہمیں پہلے سے بھی ہم بار بار کہتے رہے کہ نیکسٹ الیکشن اکتوبر میں ڈیو ہے، جب تک کہ اسمبلیاں ڈیزالو نہیں ہوئی تھی. لیکن اب یہ جو دوسری بات کھوسہ صاحب فرما رہے ہیں نا کہ یہ اکتوبر میں بھی شاید نہیں ہوں گے، تو ہو سکتا ہے وہ صحیح کہہ رہے ہوں، ہمیں یہ تو معلوم نہیں ہے. لیکن یہ ایک پروویژن موجود ہے کہ آرٹیکل 232 کے اندر کہ اسمبلی کی مدت کو 1 سال تک ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے. وہ ایمرجنسی ڈکلیئر کر دیں اور ایکسٹینڈ کر دیں 1 سال اور، یا 1 سال سے کم، یعنی 1 سال تک کیا جا سکتا ہے. تو ممکن ہے یہ بات ہو، اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ اس وقت پی ڈی ایم کی جو پارٹیاں ہیں، پیپلز پارٹی سمیت جو کولیشن کی پارٹیاں ہیں، ان کی مقبولیت کا گراف بہت نیچے ہے. اس وقت الیکشن ہو تو شاید ہار جائیں گے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس وجہ سے نہ کرا رہے ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو وجوہات بیان کر رہے ہیں ان میں بھی کسی حد تک کوئی سچائی ہو. لیکن یہ جو بات ہے نا اکتوبر سے آگے جانے والی، یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے، میں کہہ نہیں سکتا، لیکن یہ غالباً دیکھیں گے
अक्टूबर तक हालात क्या बनते हैं। ठीक है, राइट सर, बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। एक नाज़रीन छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो जनरल एजाज अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी सूरत हाल है उस पर हम तफसील से गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि आज इलेक्शन कमीशन के वकील की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई चीज़ों में बहुत हैरान कुन और तशवीशनाक सूरत हाल हमारे सामने है ये सिक्योरिटी को लेकर, पाकिस्तान की सिक्योरिटी को लेकर। तो ये कितना बड़ा कंसर्न है पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं आपको। सीनियर तजज़ियाकार जनरल एजाज अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल साहब बहुत शुक्रिया। जनरल साहब, आज जो इलेक्शन कमीशन के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में बताया है कि इलेक्शंस नहीं हो सकते क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द अपनी मुतवाज़ी हुकूमतें कायम कर चुके हैं, शैडो गवर्नमेंट बना चुके हैं, ये कितनी तशवीश की बात है? क्योंकि हमने तो माजी में बहुत कुर्बानियां दे के बहुत सारे ऑपरेशंस करके दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी थी, उनको ख़त्म कर दिया था, और आज हमें यह पता चल रहा है कि वो मुतवाज़ी हुकूमत बना चुके हैं खैबर पख्तूनख्वा में। कितनी तशवीश की बात है ये? जी थैंक यू वेरी मच। देखिए सादुल्लाह, बात यह है कि जो वो कह रहे हैं अगर ऐसा है तो फिर तो बहुत तशवीशनाक है, लेकिन मैं नहीं समझता कि हमारे सिक्योरिटी हालात 2007, 8 और 9, 10 के जो उस दहाई में जो थे वहां पर पहुंचे हैं। इस वक्त मुल्क में कोई नो गो एरिया नहीं है और हालात ऐसे नहीं हैं कि पाकिस्तान आर्मी की विल एंड कैपेसिटी से बियॉन्ड हो या कोई ऐसी खतरनाक बात हो। इस वक्त तक मुझे कोई ऐसा खतरा नजर नहीं आ रहा, न मैं समझता हूं या मेरे इल्म में कम से कम नहीं है कि हमारे मुल्क में कोई नो गो एरिया नए सिरे से कायम हो गए हैं। फाटा मर्ज हो चुका है, पाटा मर्ज हो चुका है। मुल्क के अंदर एक पॉलिटिकल अदम इस्तेहकाम जरूर है, लेकिन विद रिगार्ड्स टू फॉर्मर फाटा एंड पाटा एरिया वहां पे स्टेबिलिटी है। न हालात सवात में, दीर में, शांगला में और उन एरियाज में खराब हैं जहां मैं ऑपरेशन का कमांडर रहा हूं, और न औरंगजेब एजेंसी और मोहम्मद एजेंसी और नॉर्थ वजीरिस्तान में इतने खराब हैं कि हम कहें कि पैरेलल हुकूमतें कायम हो चुकी हैं या वहां पर दहशत गर्दों का इस कदर होल्ड हो गया है कि वहां सिक्योरिटी फोर्सेज या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की रसाई नहीं रही। मुझे ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। जनरल साहब, लेकिन इस बात पर शायद सजील सवाती साहब जो वकील थे इलेक्शन कमीशन के, उनको भी ये लगा होगा कि इस पर शक किया जाएगा, डाउट किया जाएगा, तभी उन्होंने अदालत में ये कह दिया कि अगर अदालत मांगे तो हम इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, खुफिया इदारों की रिपोर्टें देने तक के लिए तैयार हैं। तो आप मगर डाउट कर रहे हैं कि ये इस तरह के हालात नहीं है जिस तरह का रेफर किया जा रहा है? देखिए जी, मैं तो उन हालात की बात कर रहा हूं जो इस वक्त जमीनी हालात हैं। उनके पास क्या इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन है, उनको कहां नजर आ रहा है कि पैरेलल हुकूमतें कायम हो चुकी हैं, कौन से नो गो एरियाज फॉर्मर फाटा या पाटा रीजन में बन चुके हैं, या केपीके में कौन से ऐसे नो गो एरियाज कायम हो चुके हैं। कम से कम मेरे इल्म में ऐसी बात नहीं है। अगर उनके इल्म में कोई है तो वो यकीनन अदालत के सामने ले आएंगे। खैबर पख्तूनख्वा और फाटा ही की बात नहीं है, बल्कि भक्कर और मियांवाली का जिक्र किया गया है कि वहां भक्कर और मियांवाली में भी कलदम तंजीमों के जो है वो ठिकाने कायम हो चुके हैं, उनकी मौजूदगी वहां पर है। इसलिए पंजाब के इन इलाकों में भी सूरत हाल बहुत खराब है। मेरे ख्याल में वो पॉलिटिकल माइलेज ड्रॉ करने के लिए ऐसा कह रहे हैं। बकर और मियांवाली के इलाके में कोई ऐसी बात नहीं है। देखें, इन तंजीमों का वजूद तो हमारे मुल्क में रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और आखिरी दहशतगर्द कभी मारा भी नहीं जाता। लेकिन ये तंजीमें जो प्रोस्क्राइब हो चुकी हैं या जिनके खिलाफ लार्ज स्केल ऑपरेशन हो चुके हैं, उनका वजूद तकरीबन न होने के बराबर रह गया है। और कोई ऐसा एरिया मुझे नजर नहीं आता जहां पर उनकी रिट इस तरह कायम हो चुकी हो कि वहां पे गवर्नमेंट की रिट खत्म हो गई हो। सो पंजाब में बकर हो या मियांवाली हो या केपीके का एरिया हो, मैं जाती तौर पे जो जी जनरल साहब, मैं ये कह रहा था कि अगर ये बात नून लीग या पीडीएम की दीगर जमातों में से कोई कह रहा होता जो इलेक्शन नहीं चाहते, तो फिर हमें लगता कि हाँ वाकई ये पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। मगर ये बात तो इलेक्शन कमीशन ने कही है, और इलेक्शन कमीशन तो पॉलिटिकल माइलेज शायद नहीं चाहेगा। देखिए, इलेक्शन कमीशन का जो इस वक्त तक रवैया सामने आ रहा है, मेरे ख्याल में जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, इलेक्शन कमीशन डे 1 से सिर्फ एक काम के लिए वजूद में आता है कि उन्होंने फ्री एंड फेयर इलेक्शन बर वक्त कराने हैं।
اب کیا وجہ رہی کہ وہ جب سے الیکشن کمشنر بنے ہیں، چیف الیکشن کمشنر، ان کے الیکشن کمیشن نے کیا تیاری کی اور کیوں وہ اب انتخابات بر وقت کرا نہیں سکتے؟ مجھے ایسی کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ الیکشن کی ڈیلے کی جو ایک انا کا مسئلہ بنا کے وہ الیکشن کو اکتوبر میں کرانے کا اعلان کر چکے ہیں، جبکہ پہلے مشاورت سے ہی تاریخیں دی گئی تھیں، تو اپنے اس ایکٹ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے وہ ملبہ ڈال رہے ہیں سیکیورٹی ایجنسیز کے اوپر یا سیکیورٹی کے اداروں کے اوپر۔ تو میں نہیں سمجھتا، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ملک میں ایسے حالات نہیں ہیں کہ ہماری آرمڈ فورسز اینڈ لا انفورسمنٹ ایجنسیز بے چکی ہیں اور وہ ملک میں انتخابات کرانے کی یا سیکیورٹی دینے کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ اب انتخابات ہونے ہیں ایک صوبے میں، جس صوبے ابھی اگر آپ پنجاب کی بات کر لیں تو وہاں تقریباً 1.5 لاکھ پولیس ہے، کوئی 40,000 کے قریب رینجرز ہیں، ان کو ملا لیں تو جب بھی کوئی آرمی کو بلایا جاتا ہے ان ایڈ آف سول پار تو یہ ادارے ماتحت کر دیے جاتے ہیں پاکستان آرمی کے، اور اگر یہ 1.5 سے 2 لاکھ فوج ان کے جو نفری ہے ان کے انڈر کمانڈ آ جائے اور پھر ایک صوبے میں انتخابات کرانے ہوں تو مجھے ایسے حالات نظر نہیں آتے کہ سیکیورٹی کی بنیاد پر، سیکیورٹی کی وجوہات کی وجہ سے انتخابات نہیں ہو سکتے۔ ایسا مجھے ہوتا نظر نہیں آتا۔ ملکوں نے جنگ کی حالت میں بھی بالکل، آج تو عدالت نے یہ بھی کہا جا سکتا کہ اگر دو صوبوں میں الگ الگ تاریخوں میں کرانے پڑے تو وہ بھی کرایا جا سکتے ہیں، اس طرح سیکیورٹی مینج ہو سکتی ہے۔ اگر تعداد کم ہے تو ایک صوبے میں پہلے الیکشن ہو جائیں، پھر وہی نفری جو ہے وہ دوسرے صوبے میں ڈپلوائے کی جا سکتی ہے۔ لیکن اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پولیس کی نفری کم ہے اور اس کے لیے ہمیں پیراملٹری فورسز کی ضرورت پڑے گی، اور پیراملٹری فورسز جو ہیں وہ نہیں مل رہی ہیں کیونکہ دہشت گردی سے نمٹنے میں مصروف ہیں۔ تو میرا آپ سے سوال یہ ہے سر کہ جب دہشت گردی کے خلاف آپریشن چل رہے ہوں تو اس میں ظاہر ہے فوج تو براہ راست اس کا میں کام کر رہی ہوتی ہے، یہ پیراملٹری فورسز کا کتنا رول ہوتا ہے؟ یعنی وہ کتنا دہشت گردی کے خلاف لڑنے میں کتنا مصروف ہوتی ہیں، اور کیا اس میں سے کچھ فورس نکال کے الیکشن کے لیے ڈپلوائے کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، آپ اس وقت اگر پنجاب کو دیکھ رہے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ دونوں صوبوں کے انتخابات کی تاریخ الگ الگ دی جا چکی ہیں۔ دوسری بات ہے پیراملٹری فورسز ہوں یا پولیس ہو، یہ سول گورنمنٹ کے انڈر آتی ہے، یہ منسٹری آف انٹیریئر ان کو استعمال کرتا ہے، پھر ان کے ساتھ ہی دوسری جو فورسز ہیں وہ بھی موجود ہوتی ہیں۔ اگر بات ان سے بھی بڑھ جائے اور آرمی کی ضرورت پڑے تو آرمی کو بھی بلایا جا سکتا ہے، ریکوزیشن کیا جا سکتا ہے۔ مجھے ایسا ہوتا نظر نہیں آتا کہ پنجاب میں کتنے بڑے کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن ہو رہے ہیں جن میں پولیس 24 گھنٹے مصروف ہے، یا پنجاب رینجرز کتنے مصروف ہیں کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن میں۔ پاکستان کے اندر کتنے بڑے آپریشن پنجاب میں اس وقت آرمی کر رہی ہے۔ اگر اس پوری سیکیورٹی صورتحال کو دیکھیں تو مجھے لگتا ہے یہ ایگزیجریٹڈ سٹیٹمنٹ ہے الیکشن کمیشن کی، اور جو ڈیفنس منسٹر نے بھی اگلے دن کہہ دیا کہ سیکیورٹی ادارے سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کر سکتے، تو میرے خیال میں اس نیریٹو کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا ہوں unless it is denied by the پاکستان آرمی۔ صحیح ہے۔ اچھا جنرل صاحب، آج جب پنجاب کے انتخابات کے پر بات کرتے ہوئے امریکہ اور طالبان اور افغانستان کا بھی ذکر ہوا ہے، اور کہا گیا ہے کہ افغانستان سے امریکہ کے انخلاء کے بعد پاکستان پر دہشت گردی کے حملے بڑھ گئے ہیں، جو پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے۔ تو آپ کمپیریزن اگر کرتے ہیں امریکہ کی یہاں پر موجودگی کے دوران اور اس کے بعد کے حالات میں، تو دہشت گردی کے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور یہ کتنا بڑا چیلنج بن گیا ہے امریکہ کا انخلاء افغانستان سے پاکستان کے لیے؟ میرے خیال میں جب ایکسٹرا ریجنل فورسز یا امریکن کولیشن افغانستان میں موجود تھی اس وقت چیلنج کہیں زیادہ بڑا تھا۔ اس وقت محمد ایجنسی میں، اورکزئی ایجنسی میں، نارتھ وزیرستان میں، ساؤتھ وزیرستان میں آپریشن ہو رہے تھے، باجوڑ میں آپریشن ہو رہے تھے، پاٹا ایریا میں آپریشن ہو رہے تھے، اور 2008 کے جب انتخابات کرائے گئے تو اس وقت کہیں زیادہ دہشت گردی ہو رہی تھی اس ملک میں ایز کمپیئر ٹو ٹوڈے۔ اب جب افغانستان سے امریکہ نکل کے جا چکا ہے، کولیشن فورسز نکل کے جا چکی ہیں، اگرچہ وہاں پر ٹھکانوں میں تحریک طالبان پاکستان اپنے آپ کو کہیں زیادہ سیکیور محفوظ کر رہی ہے اور وہاں سے وہ کارروائیاں ضرور کر رہے ہیں، لیکن جیسا میں نے کہا پیمانہ ایک یہ ہوتا ہے دیکھنے کا
کہ کیا آج محمد ایجنسی میں ان کا ہولڈ ہے؟ کیا ساؤتھ وزیرستان اور نارتھ وزیرستان میں گورنمنٹ کی ریٹ قائم نہیں ہے؟ کیا اورکزئی ایجنسی میں ہماری ریٹ قائم نہیں ہے؟ کیا فارمر فاٹا ایریا دیر باجوڑ شانگلہ سوات چترال اور ان علاقوں میں گورنمنٹ کی ریٹ قائم نہیں ہے؟ اگر وہاں پر معمولات زندگی نامل ہیں اور اکا دکا واقعات ہو رہے ہیں تو اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں نو گو ایریاز قائم ہو گئے ہیں اور دہشت گردی پہلے سے زیادہ 2007 اور 2008 کے مقابلے میں زیادہ بڑھ گئی ہے. یہ نتیجہ اخذ کرنا میرے خیال میں لاجیکل نہیں ہے. جنرل صاحب، بہرحال دہشت گردی کے کئی واقعات پچھلے دنوں میں ہوئے ہیں جس پر بڑی تشویش بھی پائی جاتی ہے، اور آج جو رپورٹ دی گئی ہے اس میں کہا گیا کہ 2023 میں سیکیورٹی کے 443 تھریٹس کے پی میں موصول ہوئے ہیں، اور کے پی میں رواں سال دہشت گردی کے 80 واقعات ہوئے ہیں، 170 شہادتیں ہوئی ہیں، اور خفیہ رپورٹس کے مطابق ان خطرات سے نکلنے میں 6 سے 7 ماہ لگیں گے، اور خیبر پختونخوا کے 80% علاقوں میں سیکیورٹی کے خطرات زیادہ ہیں، 80% آف ہول خیبر پختونخوا. تو یہ جو فگرز ہیں، جو ابھی دہشت گردی کے کچھ واقعات ہو رہے ہیں جس پر کافی تشویش بھی پائی جاتی ہے پاکستان کی حکومت میں، عوام میں بھی، اس کو آپ پھر کیسے دیکھتے ہیں، اور اس کے لیے کتنا وقت آپ کے خیال میں درکار ہوگا ان معاملات پر قابو پانے کے لیے؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ یہ انفارمیشن اگر تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور آرمڈ فورسز کا کنکلوژن ہے تو پھر یقیناً ان کے وسائل زیادہ ہیں، ان کی ریسورسز زیادہ ہیں. اگر یہ تمام جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور آرمڈ فورسز ہیں ان کا مشترکہ کنکلوژن ہے کہ یقیناً حالات بہت خراب ہو چکے ہیں اور وہ اپنی اس طرح کی ڈیوٹیز، ایڈیشنل ڈیوٹیز پرفارم نہیں کر سکتے، تو میرے پاس وہ وسائل نہیں ہے اس کو نیگیٹ کرنے کے لیے. میں تو ان حالات کی بات کر رہا ہوں جو نظر آ رہے ہیں. یقیناً یہ واقعات ہوئے ہیں، یہاں پہ شہادتیں بھی ہوئی ہیں، بلکہ مسلسل ہر آئے دن ہمیں بلوچستان اور جو پاک افغان بارڈر ہے اس پر ہونے والے واقعات بھی نظر آتے رہتے ہیں. ریسنٹلی ایک بریگیڈیئر صاحب بھی شہید ہوئے ہیں. تو اس طرح کے واقعات ہو تو رہے ہیں، اس میں بھی کوئی ڈینائل نہیں ہے کہ یہ ایسا نہیں ہو رہا اور بالکل 100% امن قائم ہو چکا ہے. لیکن کیا یہ تھریٹ اس لیول پر جا چکی ہے کہ ریاست اپنے نامل معمولات کے جو معمولات ہیں سیاسی عدم استحکام کو ختم کرنے کے لیے، کیا ریاست ان فرائض کو پورا کرنے سے قاصر ہو چکی ہے؟ اگر یہ مشترکہ نتیجہ ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا اور پارلیمنٹ کا تو ان کو وہ جسٹیفیکیشن کورٹ کو دے دیں گے تو کوئی فیصلہ آ جائے گا. رائٹ سر، بہت شکریہ جنرل اعجاز پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ صورتحال بظاہر ایسی بری نہیں لگتی جیسی اس رپورٹ میں دی گئی ہے، اور حالات ماضی کے نسبت بہت بہتر ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ پولیٹیکل مائلیج لینے کے لیے ایگزیجریٹڈ رپورٹس جو ہیں وہ دی گئی ہیں. جنرل صاحب کا یہ تجزیہ ہے. بہرحال آج جو صورتحال الیکشن کمیشن کی طرف سے سپریم کورٹ میں بتائی گئی ہے وہ بہت تشویشناک ہے کہ متوازی حکومت قائم ہو چکی ہے خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں کی، جس کی وجہ سے کے پی میں الیکشنز نہیں ہو سکتے. اگر ایسا ہے تو پھر یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کو پاکستانیوں کو تشویش میں مبتلا کرنے کے لیے، محض پولیٹیکل مائلیج لینے کے لیے پاکستانیوں کو تشویش میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.